بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم سورہ بقرہ کی آیت 29ویں آیت کا مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کوئی میری اصلاح کرنا چاہے گا تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، تاکہ ہم اس قرآن کو سیکھنے اور سکھانے کے جو حکم خداوندی ہے اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى الی السماء فسواہن سبع سماوات وہو بکل شیء علیم۔ اس کا دعا محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے پیدا کیا جو زمین میں ہے سب کا سب، پھر اس نے آسمان کی طرف قصد کیا، پھر ان کو ٹھیک بنا دیا 7 آسمان، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ سادہ سا مفہوم آپ سب کے ذہن میں تو آ ہی گیا ہوگا کہ اس کائنات میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ سب کا سب انسانوں کے لیے ہے، ان کی ترقی کے لیے ہے، ان کو پہچاننے کے لیے ہے۔ چند باتیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، زمین کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی۔ آج سائنس تصدیق کرتی ہے کہ زمین کی فضا، ایٹماسفیئر میں آکسیجن، کاربن ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن سب انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں۔ زمین میں موجود معدنیات، منرلز، پانی، جانور، پودے سب انسان کی بقا، صحت اور ترقی سے جڑے ہوئے ہیں۔ نباتاتی نظام، حیوانات، پانی کا چکر، فوٹوسنتھیسس سب ایک مربوط نظام کا حصہ ہے۔ یہ قرآن کی اس بیان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ جو بیان ہے ابھی آپ نے کے سامنے جو ہم نے رکھا ہے، یہ قرآن کی اس بیان کی سچائی کو ظاہر کرتا ہے کہ زمین میں سب کچھ انسانی فائدے کے لیے ہے، نہ کہ اتفاقی طور پر۔ یہ سب اتفاقات نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پورا اندازہ مقرر کیا ہے اس کے لیے کہ انسان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہوگی اس کی بڑھوتری کے لیے، اس کی زندگی کے لیے۔ تو سب چیزیں جو اس کی ضرورت کی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جی نے پیدا فرمائی۔ دوسرا حصہ اسی آیت کا ہے کہ ثم استویٰ الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہو۔ قرآن میں استوا کا مطلب ہے کسی چیز کی طرف خاص توجہ دینا یا مکمل کرنا۔ سائنس کے مطابق کائنات کی ابتدا بگ بینگ سے ہوئی، ایک نقطے سے پوری کائنات پھیلی۔ ابتدائی مرحلے میں زمین بنی، پھر آسمان یا کہکشائیں، ستارے، سیارے، سسٹم ترتیب میں ظاہر ہوتے گئے۔ اس ترتیب کے حساب سے پہلے زمین پھر آسمان کو قرآن نے 1400 سال پہلے بیان کیا، جو آج کی جدید سائنس کے نظریات جو ہیں اس سے مطابقت رکھتا ہے۔ فسواہن سبع سماوات، پھر اسے 7 آسمان بنایا۔ سائنسی مفہوم میں آج فزکس میں آسمان یا خلا کو طبقات میں تقسیم کیا جاتا ہے، مثلاً تھرموسفیئر، اسٹارٹوسفیئر، میسوسفیئر، تھرموسفیئر، ایکسوسفیئر، میگنیٹسفیئر،
آئنوسفیر۔ کچھ مفسرین اسے روحانی جہات بھی مانتے ہیں، جہتیں یعنی کہ پے در پے، جیسے جسے ڈائمینشن کہتے ہیں، ملٹی ورس کہتے ہیں۔ اگرچہ سائنسی طور پر 7 آسمان کی تصدیق براہ راست نہیں ہوئی، مگر آسمان کے طبقات کا تصور سائنسی طور پر تسلیم شدہ ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ جو سبا کا مطلب ہے، جو میں نے بہت ساری جگہوں میں پڑھا ہے، اس میں ایک تو سبا ہم کہتے ہیں 7 میں، سبا کو عربی زبان میں کئی کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ فرض کرتے ہیں کہ اگر ابھی تو سائنس حتمی نتیجے پہ نہیں پہنچی ہے، لیکن جب بھی وہ پہنچے گی وہ قرآن کی تصدیق ہی کرے گی۔ لیکن اگر یہ کہکشائیں یا جیسے پے در پے آسمان ہے، جو 7 لیئرز ہم سمجھ رہے ہیں، اگر یہ زیادہ ہوں یا کم بھی ہوں تو اس سے قرآن کے فرمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس لیے قرآن میں سبا کا مطلب کئی بھی ہے اور 7 بھی ہے۔ تو لہٰذا میرے نقطہ سے میرا نالج، اس کا مطلب ہے اس کو کئی کے معنی بھی لیا جا سکتا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ سائنسی علم دن بدن ترقی کر رہا ہے، مگر اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی سب کچھ جانتا ہے۔ انسان جزوی علم رکھتا ہے، اللہ کا علم کامل، لامحدود اور ازلی ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔